عورت پر ایک طرف تو یہ کہ ذمہ داری معاش کی نہیں ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر کے خرچوں میں ہاتھ بٹائے، شوہر کی ذمہ داری کی وہ لا کے اس کو دے. لیکن جب باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوگی عورت کی تو اس میں عورت کا حق رکھا گیا. اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، مغربی تہذیب میں بھی عورت کا حق نہیں تھا پراپرٹی میں، بہت بعد میں آیا ہے. تو ایک عورت، اب سوچئے، اب لوگ اعتراض یہاں کیا کرتے ہیں کہ عورت کو پراپرٹی میں آدھا ملتا ہے. اب سوال دیکھیے یہاں پر یہ کیا ہے، بھید بھاؤ ہے تمہارے یہاں پہ، عورت کو مرد کے ایکول ملنا چاہیے. اب آپ سوچئے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مساوات کی، واقعی مساوات ہے کیا؟ مثال کے طور پر اب یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں عورت کو حق ملنا چاہیے، ان سے کہا جائے ٹھیک ہے، پھر اگر گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو ایکول شیئر عورت کا بھی ہونا چاہیے، تیار ہیں؟ نہیں. کیوں؟ گھر کے خرچوں میں ذمہ داری مرد پر، عورت پہ کیوں نہیں؟ بولے وہ شوہر ہے نا. اچھا، اور آپ پراپرٹی میں آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، ایکول چاہیے. اچھا، جو مردوں کی لیو ہے جاب پہ، ان کے لیے لیو ہے کوئی؟ نہیں ہے. پریگننسی لیو کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. آنا پڑے گا، تمہارا پرابلم ہے. کر سکتے ایسا؟ نہیں. اب قانونی طور پر مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو لیو چاہیے کہ عورت جب پریگننسی میں ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے اس کی، ایسی حالت اس کی ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی ہے، تو پیڈ لیو ان کو چاہیے کہ ہم چھٹی تو لیں گے لیکن ہم کو تنخواہ چاہیے. کیوں؟ اس میں مساوات. تو مردوں کو بھی اتنا ٹائم دو. بھائی ڈیلیوری نہیں ہے لیکن ہم کو بھی چھٹی چاہیے، ریکریشنل لیو. ہم کو بھی ٹینشن ہوتا ہے، ہم کو بھی چھٹی چاہیے. وہ بیمار بھی ہے تو اس کو لیو ملنے والی نہیں، وہ بھی تو بیمار ہوتا نا. اگر یہ تکلیف ہے، کیا مرد ایک دم بغیر تکلیف کے ہیں؟ وہ سپر مین ہے؟ نہیں، اس کے بھی تو پرابلمس ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا اس کا یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، اس کو لیو ملتی ہے، پیڈ لیو نہیں. ایسے کئی مسائل ہیں. مساوات کی بات جہاں ہوتی ہے، عورت کے لیے خاص سیٹ ہے بس میں، مردوں کے لیے برابر یہ آپ کو چاہیے. تو بمبئی میں کئی جگہ پر ہوتا ہے، کچھ آگے کی سیٹیں بسز میں اس میں ہوتی ہیں، وہ صرف عورتوں کے لیے بک ہے. کیوں بھائی آپ برابری کی جب بات کر رہے ہیں، عورتوں کے لیے سیٹ ہے، مردوں کے لیے کہاں ہے؟ بولے وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. اچھا یہاں میں نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ یہ خاص ہے عورتوں کے لیے. تو مردوں کے لیے بھی رکھو. کچھ نہیں رکھتے ہیں. باکسنگ میچ اگر ہو تو، اگر برابری ہے تو ہم کہیں نہیں، عورت اور مرد کی دونوں کی باکسنگ ہوگی، ہوتے ہی سے. عورتوں کا ٹریک الگ ریس میں، مردوں کا، مرد بھی دوڑ رہے عورتیں بھی دوڑ رہی، ہوتا ہے ایسا نہیں. بولے لیڈیز کا ہے یہ، جینٹس کا ہے یہ. اچھا ایکوالٹی کہاں گئی؟ ابھی برابری مساوات کہاں گئی؟ تو دنیا جانتی ہے کہ باکسنگ میچ میں اگر عورت اور مرد دونوں اتریں گے ایک ہی لیول کے تو بھرتا بنا دے گا اس کا. وہ نازک ہے، اللہ نے اس کو نازک بنایا ہے. پہلے تو باکسنگ کھیلنا ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ چہرے پہ مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن مان لیجیے جو لوگ باکسنگ کھیل رہے ہیں اور اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی مرد اور عورت کی باکسنگ نہیں رکھتے ہیں. کبھی تو بھی کوئی ایسا ڈسپلے رکھیں گے، ورنہ جنرل رول نہیں ہے وہ ایسا. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تخلیقی اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے مرد میں اور عورت میں فرق رکھا ہے. اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ سائیکولوجیکل لیول پر بھی دونوں میں فرق ہے. جو آدمی اس کو نہیں جانتا ہے وہ اس زمین پہ نہیں جیتا ہے کہ مرد اور عورت میں نہ صرف جسمانی فرق ہے بلکہ ذہنی اور سائیکولوجیکل فرق بھی ہے. یورپ میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک پنجرے میں لڑکے لڑکیاں چھوٹے بچے، ان کو قید کیا گیا، ایک دم پینک سچویشن. کیا کرتے دیکھیں گے، جتنی بچیاں ہیں سب چلانے لگیں بچاؤ بچاؤ. لڑکے جو ہیں وہ سلاخ اور یہ وہ کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کرنے لگے. ایسے کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ لڑکوں میں حفاظت کرنے والا اور راستہ بنانے والا، راستہ نکالنے والا، یہ مینٹالٹی لڑکوں میں ہوتی ہے، اور بچیاں ان کے مقابلے میں ہمیشہ پروٹیکشن ڈیمانڈ کرتی ہیں. وہ ہمیشہ یہ چاہتی کہ ہماری حفاظت کی جائے. ان کے اندر ڈر اور انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے، اللہ نے بنایا اس کو.
بھئی ایک بچہ ہے، اگر بچہ اس میں انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، اگر گرتا ہے روتا ہے تو ماں چلاتا ہے، تو اس کا عیب نہیں ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا، اس کو ضرورت ہے کسی اور کی. تو ایسا عورتوں میں ہمیشہ پروٹیکشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ کمزور ہوتی ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت والا بنایا، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی. دونوں کا میدان کار الگ ہے، دونوں کا کام کرنے کا میدان الگ ہے. اب مرد کو اللہ نے بھیجا، جا باہر کام کر. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز ہو جائے زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اور عورتوں کے لیے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی عورتیں جیسا جاہلیت کے زمانے میں اپنی زینت کا اظہار کرتی گھومتی پھرتی تھیں، ویسا تم مت کرنا. عورتوں کو کہا گھر، مردوں کو کہا ڈھونڈو رزق. یہ نہیں کہ عورت باہر نہیں جا سکتی، لیکن یہ ایک بات کہی کہ تمہاری جگہ گھر کی دنیا ہے، اس کو تم اچھا بناؤ. مرد کو کہا تم باہر کی دنیا میں جاؤ، اچھا کماؤ. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے میدان الگ رکھا ہے، اس لیے کہ ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں الگ الگ فیلڈ کی ہیں. آپ کوئی انجینئر کو بولیں گے جاؤ وہ چاچا ہمارے بیمار ہے ذرا ان کا آپریشن کرو، وہ لے کے آئے گا اپنے اسکرو ڈرائیور، وہ سب اس کا میدان ہے، وہ نہیں ہے. بولے گا میرے کو نہیں آتا یہ. اور اتنے بڑے آدمی ہو کہ تم ایسا بول رہے، اتنے انجینئر ہے کہ تم ایسا بول رہے. بولے میں انجینئر ہوں، میں بلڈنگ بناتا، ہڈیاں نہیں جوڑتا، میں سلیب اور یہ پلر کالم ڈالتا ہوں، یہ کالم نہیں ڈالتا انسان کے. اس کا میدان الگ ہے، اس کا میدان الگ ہے. اب کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا اتنا سمجھدار آدمی ہو کہ ایسی بات کر رہا ہوں؟ اس کی فیلڈ ہی الگ ہے. ویسے مرد کی صلاحیت الگ ہے، عورت کی صلاحیت الگ ہے. اللہ نے دونوں کو الگ رکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاش کی ذمہ داری، باہر دوڑ دھوپ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر صفر ہے، زیرو. کوئی ریسپانسبلٹی ایکسپنسز کی اس پہ نہیں ہے. مرد کو خرچ کرنا ہے عورت پر، ہر ضرورت اس کی پوری کرنا ہے. لیکن جب انکم کا ٹائم آ رہا ہے تو اللہ عورت کو بھی دے رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ٹوٹل ایکسپنسز مرد کی ذمہ داری ہے تو میراث جب بٹے گی تو عورت کو زیرو ملنا چاہیے، پورا مرد کو جانا چاہیے، کیونکہ خرچہ اس کا ہے، خرچہ یہ کرتا ہے، پیسہ اس کو جانا چاہیے. لیکن اللہ نے جب ذمہ داری ڈالی خرچ کی تو مرد پہ ڈالی، لیکن جب میراث کو تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی دیا ہے. تو خرچہ کچھ بھی نہیں اور انکم آنے دو. انکم اس کو ہے، وہ پیسہ لے سکتی ہے. اچھا وہ کماتی بھی اگر ہے تو اسلام میں حرام نہیں ہے. مثلا کچھ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی سلائی کڑھائی جو بھی کرتی ہے اور وہ سامان باہر جاتا ہے بکتا ہے، اس کا انکم آتا ہے، تو مرد آ کے بول نہیں سکتا ہے بیوی میری پیسہ بھی میرا. مرد آ کے نہیں کر سکتا ہے. بیوی کی کمائی اس کی اپنی ہے اور شوہر کی کمائی اس کی اپنی ہے، لیکن اس کو اس پہ خرچ کرنا پڑے گا. بیوی پر کمپلسری نہیں ہے. مثلا بیوی کے پاس 1 لاکھ ہیں، شوہر کے پاس 1 لاکھ ہیں، تو شوہر یہ نہیں بول سکتا میرے پاس 2 لاکھ ہیں. لیکن بیوی بول سکتی میرے 1 لاکھ میرے ہیں اور تمہارے پاس جو ہے اس میں میرا حق ہے، میری ذمہ داریاں تم کو اٹھانی پڑیں گی. شوہر نہیں بول سکتا کہ میرے پاس پیسے کم ہے ذرا تمہارا لاؤ، میں اتنا سال سے کر رہا ہوں 1 سال تم کرو. نہیں بول سکتا ہے وہ. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے عورت کو فری رکھا اور اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات یہ نوبت آ سکتی ہے اور صحابہ کے زمانے میں آئی کہ ایک شوہر غریب ہو گیا اور بیوی کے پاس پیسہ ہے. ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے اور میرے شوہر غریب ہیں، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں. اب سوچئے، یعنی ایک عورت پیسے والی اور شوہر کیا ہو گیا بیچارہ غریب. تو یہ نوبت آ سکتی ہے کہ عورت اپنی بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر کہے سب لا ادھر. آج کل تو ویسے ہی ہوتا ہے، اس کو کیا دین معلوم ہے کیا اسلام معلوم ہے. بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عورت جاتی دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے کے لیے اور یہ گھر میں شراب پیتا ہے یا گھر میں ہی گھومتا رہتا ہے. وہ کرنا فی بیوتکن، یہ اس کے لیے ہو جاتا ہے گھروں میں بیٹھے رہو اور بیویوں کو باہر بھیجو. تو یہ بھی ایک مصیبت کی چیز ہے.
تو بیوی جب آتی ہے تو اس سے پیسہ چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. تو اسلام یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ عورت اگر مالدار ہے وہ چاہے تو زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ذمہ داری، وہ زکوٰۃ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، اسی کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر کے.